کہ شب فرقت سے سوچو تو وصال یار ثابت ہے، کبھی نفرت کو پرکھو تو غضب کا پیار ثابت ہے۔ یہ وصل کیا کہ خدا طور ہی جلا دے یار، مزہ تو جب ہے کہ وہ عرش پر جگا دے یار۔ گنتی کے کچھ دوست میرے گھر آتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں اکثر آتے ہیں۔ کیا بات۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز پر پروگرام شاعروں سے کریں باتیں فریال شیخ کے ساتھ۔ ہمارے آج کے مہمان نہایت خوبصورتی سے شاعری جیسی آرٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت ہی پیارا شعر کہتے ہیں جسے آپ سب بہت پسند کرتے ہیں۔ ان کا ایک زبان زد عام شعر دیکھیے کہ میں روز خواب میں اونچی جگہ سے گرتا ہوں، تو مجھ کو چھوڑنے والا ہے تو بتا دے یار۔ جناب علی ارتضیٰ، آداب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ پروگرام میں ویلکم۔ میں بالکل ٹھیک۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کو مدعو کرنے کا شکریہ۔ تھینک یو۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہماری آڈینس کو اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں سے بیسیکلی بلونگ کرتے ہیں اور آپ شاعری کی طرف کس طرح سے آئے؟ میرا گاؤں ہے پنڈی بھٹیاں، جو میرا آبائی گاؤں ہے، لیکن میں پچھلے تقریباً 2 دہائیوں سے لاہور میں ہی مقیم ہوں، تو آپ یہی کہہ سکتی ہیں کہ میں لاہور سے ہی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور شاعری کی طرف آگے بچپن سے شوق تھا۔ شوق اس طرح تھا کہ والد صاحب اسکول ٹائم سے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیشہ شاعری کا ہی سہارا لیتے تھے اور اسی کی مدد لیتے تھے، تو اٹ ہیلپڈ۔ اور شروع سے ایک رجحان رہا، پھر شاعری پڑھنا شروع کی اور پھر کہنا شروع کیا۔ تو بس آپ کی ایج کیا تھی جب آپ نے شعر کہنا شروع کیا؟ شعر جب میں نے اپنے تئیں، جب میں شاعر بن چکا تھا میری عمر 11 سال تھی 2006 میں۔ لیکن وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ شاعر بن چکے ہیں، لیکن وہ شاید ایک بیج ہوتا ہے جس کی گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے۔ تو پھر چلتے چلتے شاید جو میرے پاس سب سے پرانی غزل ہے یا وہ شاید 16-17 سال کی عمر کی ہوگی۔ اور وہ وزن میں ہے؟ ہاں، جو وزن میں میرے پاس آخری غزل ہے وہ میری 16-17 سال کی 2012 کی ہے، میں نے FSC میں لکھی تھی، تو وہ میرے پاس موجود ہے، تو میرے لیے بھی وہی ثبوت ہے۔ اچھا، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، اگر سنا سکیں تو۔ بڑا غلط سا سوال ہے، لیکن چلیں میں سنا دیتا ہوں۔ ضرور۔ کہ شب فرقت سے سوچو تو وصال یار ثابت ہے، کبھی نفرت کو پرکھو تو غضب کا پیار ثابت ہے۔ کیا کہنے۔ تجھے چھونے کی خواہش تھی، یقیناً چھو بھی سکتا تھا، بہت اچھا ہے۔ مگر رک کر پلٹنے سے میرا کردار ثابت ہے۔ ارے واہ، کیا سزا آسان دیتا ہوں، مکفل ہو جا اس دل میں۔ کیا بات۔ سزا آسان دیتا ہوں، مکفل ہو جا اس دل میں، وگرنہ پھر میرے دل پر تیرا ہر وار ثابت ہے۔ کیا بات، واہ واہ۔ ہوئے ہیں قتل ہم جس سے اگر وہ اسلحہ پوچھو، ارے واہ، نیامیں پل کے یاراں میں وہی تلوار ثابت ہے۔ کیا بات۔ کبھی اس سے کبھی اس سے نکلواتی ہے فال اپنی، اسے مجھ سے محبت ہے یہی ہر بار ثابت ہے۔ کیا بات۔ کبھی شب بھر نہیں رکتا علی کوچے میں یاروں کے، مگر اس شب ٹھہرنے سے تیرا اصرار ثابت ہے۔ کیا کہنے۔ اچھا نہیں کیا آپ نے ویسے؟ یہ بہت اچھی اور بالکل نہیں لگ رہا کہ اتنی کم عمری میں آپ نے لکھی ہے۔ بس یہ کبھی پڑھی بھی نہیں اس طرح سے، لیکن میرے پاس جو میری سب سے پرانی یادداشت شاعری کے حوالے سے ہے وہ یہ غزل۔ لیکن بہت اچھا کیا کہ آپ نے ہمارے ویورز کو اپنی یہ غزل سنائی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ شعر جو ہے وہ کہیں سے خیال آتا ہے اور پھر اس کو شعر کی صورت لکھ لیا جاتا ہے، تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہے؟ مور اور لیس میرے خیال سے ہر آرٹسٹ کے ساتھ، جو کریٹیو آرٹسٹ ہے اس کے ساتھ یہی ہے کہ آپ کے آبزرویشنز ہوتی ہیں، آپ اپنی سوسائٹی کی چیزیں آبزرو کر رہی ہیں اور وہ آپ کے سب کانشیس میں شاید پائل اپ ہوتی رہتی ہیں، اور اوور دا پیسیج آف ٹائم وہ میچور ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ شاعر ہے تو وہ اس کو الفاظ کی صورت میں لے آئے گا، اگر کوئی پینٹر ہے تو شاید وہ کوئی پینٹنگ بنا لے گا، تو وہ چیزیں آپ کے سب کانشیس میں آبزرویشن، سوسائٹی کے آبزرویشن، کیونکہ جو شاعر ہوتا ہے وہ صرف اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی سوسائٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ آپ شراب پہ شعر لکھا تو کیا آپ شراب پیتی ہیں، تو ایسا لازمی نہیں ہے، کہ اگر کوئی بھی چیز اس کی سوسائٹی کا پارٹ ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شاعری میں لے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، مشاعروں کا کسی بھی شاعر کی تربیت میں کتنا عمل دخل ہے؟
خاصا عمل دخل ہے، ناگزیر نہیں ہے، لیکن ایک پازیٹیو اور نیگیٹو رول دونوں پلے کر سکتے ہیں. شاعری مشاعرے ڈپینڈس کہ کس طرح کے ہو رہے ہیں، کہاں پہ ہو رہے ہیں، لیکن یقیناً ایک تاریخ ہے مشاعرے کی ادب میں. تو اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس کی شاعر کی تربیت پہ، اور آئی تھنک اس کی کافی امپورٹنس ہے، اس کی تربیت پہ اس کا عمل دخل بھی ہے کہ جب وہ ایک شاعر مشاعرے میں جاتا ہے اس میں وہ ایک شاعر بھی ہے، ایک سامع بھی ہے. بالکل. تو وہ شاعروں کو پڑھتا ہے، شاعروں کو سنتا ہے اور شاعروں میں بیٹھ کے شاعری کرتا ہے، تو اس کو اپنی شاعری کا بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے، پھر اسے مشاعرے کے آداب کا اندازہ ہوتا ہے، پھر اسے سامعین کا اندازہ ہوتا ہے. تو وہاں سے شاید اس کو ایک اور لیڈ ملتی ہے اپنی شاعری فیوچر ڈرائیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب کمرشلزم آ گیا ہے مشاعروں میں، واقعی ہے؟ بالکل ہے، ہر چیز میں آ گیا، صرف مشاعروں میں نہیں آیا. شاید نیڈ آف دا آور ہے. بالکل. اور اس کو پازیٹیو بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر اس کو آپ نیگیٹو چیزیں سائڈ پہ کر دیں تو ہر چیز کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں، پروز اینڈ کونز آر آلویز دیئر. تو کمرشلزم ہر چیز میں آ گیا، ایجوکیشن میں آ گیا، ہیلتھ میں آ گیا. اگر آپ کی تعلیم سب سے بیسک نیسیسٹی ہے وہ آپ کی کمرشلائز ہو چکی ہے، ہیلتھ آپ کی بیسک نیڈ ہے وہ آپ کی کمرشلائزڈ ہو چکی ہے. تو بعید نہیں ہے کہ شاعری جیسی چیز جس کو ابھی تک تو بالکل فضول چیز سمجھا جاتا تھا، تو وہ اگر کمرشلائز ہو گئی ہے، میرے خیال سے کمرشلائز ہونے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ ایک عام بندے تک، ایک عام سامع تک، ایک اسکول کے اسٹوڈنٹ تک، ایک کالج کے اسٹوڈنٹ تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے. تو پازیٹیوز بھی ہیں لیکن یقیناً اس کے کافی نیگیٹیوز بھی ہیں. اب تو بچہ جو ہے وہ شاعری کی طرف آ رہا ہے، ایک سوشل میڈیا کا بھی اس میں بہت ہاتھ رہا. تو سوشل میڈیا جو ہے یہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے شاعری کو جس طرح سے یہ آگے لے کر آیا ہے؟ سب پوری دنیا میں ایک اردو ادب کا نام ہونے لگ گیا ایک بار پھر سے، تو یہ سوشل میڈیا ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک کیا ہے، دیٹ از انڈسپینسیبل، جس کو ہم ناگزیر کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے بغیر اس ٹائم آپ کے پاس کوئی فورم نہیں ہے شاعری پہنچانے کا. پہلے کتاب ہوتی تھی یا اس طرح کی محافل ہوتی تھی، اس طرح کی نشستیں ہوتی تھی، لیکن اب نشستیں ہیں تو صرف اس میں شعراء بیٹھے ہوتے ہیں. ایک کالج کا، ایک یونیورسٹی کا، ایک اسکول کا بچہ، ایک خاک روب، ایک کام کرنے والا، وہ لوگ ان نشستوں کا حصہ نہیں ہوتے. اس میں سے کئی لوگ مشاعروں میں بھی نہیں آتے. تو آئی تھنک سوشل میڈیا از دا میڈیم جس پہ آپ کی شاعری پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے. میرے خیال سے یہ کافی خوش آئند بات ہے. ٹھیک. اچھا جو میں نے آپ کا شعر ابھی تعارف میں پڑھا تھا، ہمیں وہی غزل سناتے ہیں. میں سنا دیتا ہوں کہ یہ وصل کیا کہ خدا طور ہی جلا دے یار. کیا بات. یہ وصل کیا کہ خدا طور ہی جلا دے یار. کیا کہنے. مزہ تو جب ہے کہ وہ عرش پر جگا دے یار. کیا کہنے بھائی. میں روز خواب میں اونچی جگہ سے گرتا ہوں. واہ واہ. میں روز خواب میں اونچی جگہ سے گرتا ہوں. تو مجھ کو چھوڑنے والا ہے تو بتا دے یار. کیا کہنے. وہ میرا ہو نہیں سکتا تو اے مصور سن. وہ میرا ہو نہیں سکتا تو اے مصور سن. ہماری ساتھ میں تصویر ہی بنا دے یار. کیا بات. ہماری ساتھ میں تصویر ہی بنا دے یار. بہت پیارا شعر ہے. اچھا شاعری میں ہمیں پہلے تو ایک کلاسیکی انداز دیکھنے کو ملتا رہا ہے، لیکن اب جدت پسندی آ گئی ہے اس میں بھی، اور ہمیں نیا خیال ملتا ہے اور نئی ایک کرافٹ بھی ملتی ہے. تو یہ جدت پسندی جو ہے وہ ٹھیک ہے شعر کے لیے؟ دیکھیں ٹھیک اور غلط کا فیصلہ تو شاید قبل از وقت بھی ہے، اور کیونکہ آپ اگلی سینچری میں پتہ چلتا ہے کہ پچھلی سینچری میں کیا ہوا، لیکن آپ کو ابھی بھی کچھ اندازہ ہوتا رہتا ہے. اور اگین آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ جو آپ کی انٹیک ہوگی وہی آپ کی آؤٹ پٹ ہوگی. آپ جب کلاسیکی پڑھی جاتی تھی، کلاسیکی جی جاتی تھی، آپ یو ہیو ٹو لیو دا پوئٹری، یو ہیو ٹو لیو دا لٹریچر. تو آپ جو انٹیک لے رہے ہیں، جو فوڈ آپ انٹیک لے رہے ہیں وہی آپ کی باڈی پہ نظر آئے گا. بالکل. وہی آپ کی ہیلتھ پہ نظر آئے گا. تو آپ جیسی انٹیک لیں گے ویسی آپ شاعری کریں گے. تو ابھی کلاسیکی انٹیک کم ہو گئی ہے، کتاب سے ہم دور ہو چکے ہیں کافی حد تک. ایون شاعری کی کتابیں نہیں پڑھتے. بالکل ایسا. کئی ایک شعراء ہیں جنہوں نے صرف ویڈیوز پہ شاعری سنی اور اب وہ شاعری کر رہے ہیں اور اچھی شاعری کر رہے ہیں. تو ہم کلاسیکی سے دور ہو رہے ہیں، جدت کی طرف آ رہے ہیں. جدت تو ہر دور کی جدت ہوتی ہے نا. ہر دور میں 1960 والے 1960 میں جدید تھے. بالکل. تو آئی تھنک وہ بھی آپ کے ہر آنے والا دور ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جدت ایک اچھی چیز ہے. ہاں کلاسیکی سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے، اپنے اساتذہ کو پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو
کہ اس کی جڑیں کہاں جاتی ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے, شاعری ہے کیا. اس کے بعد ایک پاؤں آپ کلاسیکی میں رکھ کے دوسرے پاؤں سے جتنا اڑ سکتے ہیں جدت کی طرف آپ اڑیں. ارے بہت خوبصورت بات ہے یہ. اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ آپ شاعری کا آپ کو شوق تھا, تو ایسے کون سے نام تھے جو آپ کو اٹریکٹ کیے تو آپ نے کہا کہ اچھا میں بھی لکھ سکتا ہوں؟ پہلی کتاب جو میں نے پڑھی وہ فرات فکر تھی, اچھا محسن نقوی صاحب کی. ہاں. اور محسن نقوی صاحب ہی میرا پہلا شعری عشق تھے. ارے واہ. اور پھر میں نے ان کی تقریباً ساری کتابیں پڑھی, کلیات بس لے لی اور بس وہی پڑھتا رہتا تھا. اچھا. اور ایکسیڈنٹلی میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے شاعر ہیں. اور ساحر لدھیانوی صاحب کی ایک کتاب میرے ہاتھ آ گئی, تو میں نے انہیں پڑھا. تو یہ اوائل کے شاعر ہیں. احمد فراز صاحب, کیونکہ ان کی تقریباً ساری کتابیں ہماری لائبریری میں موجود تھیں, میری اسکول لائبریری میں. تو یہ 3 شاعر ہیں جن کو میں نے بالکل آغاز میں پڑھا. تینوں ہی بہت شاندار شاعر ہیں. اچھا ویسے تو شاعری جو ہے اس کو کیتھارسس کا عمل کہا جاتا ہے, تو یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ کیتھارسس کا عمل تو دیکھیں شاعری کے اپنے اپنے مراحل ہیں, ہر انسان کے ساتھ اپنا معاملہ ہے. اور جیسی وہ زندگی جی رہے اور جیسی شاعری وہ کر رہے اور جن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے, اس کا بڑا عمل دخل ہے, اس کے حالات و واقعات کا, سرکمسٹینسز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو شاعری ایک ایوولوشن کا عمل ہے. شاعری ایک آن گوئنگ پروسیس ہے انسان کے اندر اور باہر کا, جو چلتا رہتا ہے اور اچھے سے چلتا رہتا ہے. ٹھیک. اچھا بہت سے شعراء سے سننے کو ملتا ہے کہ ہم تو اپنے لیے شعر کہتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کوئی پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا داد دیتا ہے, تو یہ بالکل ٹھیک اپروچ ہے؟ اپروچ تو غلط نہیں ہے, اگر اف دے مین وٹ دے سے, کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو شعر لکھ رہا ہوں یہ میں کسی کے لیے نہیں لکھ رہا, میں اپنے لیے لکھ رہا ہوں, تو پھر تو آپ جو مرضی لکھیں اگر وہ کہیں پہنچنا نہیں ہے تو. لیکن اگر وہ کہیں پہنچنا ہے کسی میڈیم کے تھرو اور اس کو سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں, کتنے بھی لوگوں نے اس کو سننا ہے, پھر آپ پہ شاید تھوڑی سی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آپ سوسائٹی پہ امپیکٹ کریں. آل دو شاعر کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اس نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے, لیکن ایک اخلاقی ذمہ داری بن بھی جاتی ہے کہ جب آپ ایک فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ شاعری کر رہے ہیں اور آپ کی شاعری لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور پھر اثر انداز ہو رہی ہے. اگر اثر انداز نہیں ہو رہی پھر بھی جو مرضی کہتے ہیں, لیکن کیا پتہ کہ اس پہ کتنی اثر انداز ہو جائے. تو جب آپ شاعری کر رہے ہیں, چاہے وہ اپنے لیے کر رہے ہیں, اگر آپ کی ڈائری میں محفوظ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کسی بھی میڈیم کے تھرو لوگوں تک پہنچ رہی ہے پھر کوشش کریں کہ اس میں کوئی اچھی چیز پہنچے. ٹھیک ہو گیا. اچھا نئے لکھنے والے جو ہیں یہ نئے مضامین مطلب لے کر آنا پسند کرتے ہیں, پرانے جو استادوں کی زمین ہوتی ہے اس میں نہیں لکھنا اتنا انہیں اچھا لگتا. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نیا لائیں اور منفرد ہو, سب سے الگ ایک چیز نظر آئے. تو یہ سب ٹھیک ہے یا اس میں بھی طب آزمائی ہونی چاہیے؟ طب آزمائی تو شاید کرتے ہی ہوں گے. استادوں کی زمین میں لکھنا آسان نہیں ہے. ایک ٹرینڈ تو ہے استادوں کی زمین میں لکھنا, لیکن کوئی آسان چیز نہیں ہے. کہ جب آپ کسی کی زمین میں لکھتے ہیں پھر آپ اتنا اچھا تو نہیں لکھ سکتے, لیکن آپ کی کوشش ہوتی ہے کم از کم وہ اچھا ہو. اساتذہ کی جو زمینیں ہیں اس میں آپ لکھیں, ضرور لکھیں. اس کو مشق کے طور پہ آج بھی کیا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شاعر, چاہے اس کی کوئی غزل منظر عام پہ آئی ہو یا نہ آئی ہو, اس نے اساتذہ کی زمینوں پہ غزلیں نہ کہیں ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے, شاید کہیں ہو لیکن مشکل ہے. لیکن نئے ٹاپکس لکھنے چاہیے. اس کو کس نے ایڈریس کرنا ہے. اب اس دور میں, ہمارے اساتذہ کے دور میں جو چیزیں نہیں تھیں وہ آج ہیں, جو پرابلمز نہیں تھے وہ آج ہیں. تو جس وقت کے جو مسائل ہوتے ہیں, جو وسائل ہوتے ہیں, جی جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے, ہر بندے کی آبزرویشنز ڈفرینٹ ہیں. اساتذہ کی آبزرویشنز ڈفرینٹ تھیں. جو اس کی اصل ہے شاعری کی وہ تو وہی ہے, لیکن آبزرویشنز ڈفرینٹ. جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے آبزرویشنز کی انٹیک آپ کے سب کانشیس میں جا رہی ہے میرے خیال سے, اور آپ نے وہی بات میں شاعری میں لانی ہے. تو اساتذہ کی آبزرویشنز ڈفرینٹ تھی, ہماری ڈفرینٹ ہے. ہم اپنی آبزرویشنز کو شاعری کا رنگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمیں اپنی کوئی غزل سنا دیجیے. میں سنا دیتا ہوں. سنا تو دی ہیں ویسے, لیکن ایک اور پلیز. گنتی کے کچھ دوست میرے گھر آتے ہیں. ارے واہ. گنتی کے کچھ دوست میرے گھر آتے ہیں, لیکن جو آتے ہیں اکثر آتے ہیں. کیا بات. اس دن سب کچھ اور بھی مشکل لگتا ہے. اس دن سب کچھ اور بھی مشکل لگتا ہے جس دن تجھ سے لڑ کر دفتر آتے ہیں. کیا کہنے.
اور ایک تمہاری یاد اچانک آتی ہے، ایک تمہاری یاد اچانک آتی ہے، کیا بات، ورنہ سب مہمان بتا کر آتے ہیں، ارے واہ، اور اس کی آنکھیں کافر ہیں دل مسلم ہے، اس کی آنکھیں کافر ہیں دل مسلم ہے، ارے واہ، اس کو سب ادیان برابر آتے ہیں، کیا کہنے، اور اس کے پیچھے ہاتھ کسی استاد کا ہے، ارے اس کے پیچھے ہاتھ کسی استاد کا ہے، ہاں، جتنے اس لڑکی کے نمبر آتے ہیں۔ ارے واہ، بہت ہی پیاری بہت غزل ہے شکریہ۔ اور بہت آسان ہے کہ ہم ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس سے۔ ہاں شاید۔ ہاں، تو آپ کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ۔ آنے کا اور ہمیں وقت دیا آپ نے، آپ نے مدعو کیا، عزت افزائی کی، آپ کا شکریہ۔ بہت آئی ایم آنرڈ۔ اسی کے ساتھ مجھے یعنی فریال شیخ کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے این نیوز، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔